جہاں ہم پڑھے تھے دوسرا پارہ رکوع نمبر 1 پارٹ 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُوا، تاکہ تم سب بنو گواہ لوگوں پر، وَيَكُونُوا اور ہو رسول علیکم شہیدا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ، اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جو کہ آپ تھے اس پر مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون پیروی کرتا ہے رسول ممن ينقلب على عقبیہ، رسول کی، اور کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اور اگرچہ تھی یقیناً گراں، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، مگر ان لوگوں پر گراں نہیں تھی، هَدَى اللَّهُ، جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ نہیں ہے کہ وہ ضائع کرے تمہارا ایمان۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تو لوگوں پر یقیناً شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات بتائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جو ہے نا تمام امت کے حق میں بہت مشہور ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حاضرین کے متعلق جو کچھ بھی فرمایا، صحابہ، ان کے ازواج، اہل بیت کے فضائل، ان سب کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا تو وہ سب یقین کے قابل ہیں، یعنی وہ سب گواہی ہے۔ حضرت اویس، امام مہدی وغیرہ کے، تو ان پہ بھی یقین رکھنا واجب ہے۔ ہر نبی کو ان کی امت کے بارے میں مطلع کیا جاتا ہے، روز قیامت وہ گواہی دے سکے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی شہادت عام ہوگی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال کے بارے میں آگاہ ہیں۔ یہاں شہید معنی مطلع بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شہادت کا لفظ علم و اطلاع کے معنی میں آیا ہے۔ تو قال اللہ تعالیٰ واللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہی رکھنے والا، یعنی ہر چیز کا گواہ ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس کہ ہم نے قبلہ اس لیے چینج کیا کہ ہم دیکھیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد میں ہجرت بیت المقدس کی طرف ہوئی، نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو 17 مہینے کے قریب آپ نے اس طرف نماز پڑھی، تو پھر کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ تو اس تحویل کی یہ ایک حکمت یہ ہے کہ مومن اور کافر میں فرق ہو جائے کہ کون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا رہے گا اور کون جو ہے بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بے شک یہ بھاری تھی پر ان پہ نہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ تو اس کے بارے میں کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ نے وفات پائی تھی تو ان کے رشتہ داروں نے تحویل قبلہ کے بعد، یعنی قبلہ چینج ہونے کے بعد ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا، تو اس پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اور اطمینان دلایا گیا تھا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی ہیں، ان پر ان کے ثواب ملے گا۔ یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ جو ہمارے پچھلے ہیں آبا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئی ہیں؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ نہیں، ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی ہیں، ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ تو نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس کی ادا اور باجماعت پڑھنا دلیل ایمان ہے۔ اس کے بعد ہے قد نرا تقلبا، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اٹھنا، وجہک فی السماء، آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّکَ، بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلۃ ترضاھا، اس قبلے کو جسے آپ پسند کرتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَکَ شطر المسجد الحرام، تو پھیر لیجیے اپنا رخ مسجد حرام کعبہ کی طرف، وَحَیثُ مَا کُنتُم فَوَلُّوا وُجُوہَکُم شطرہ، اور جہاں بھی تم لوگ ہو پس پھیر لو اپنے چہروں کو اسی کی جانب۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب کو، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہی حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔
وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور البتہ اگر آپ لے آئیں اس کے پاس، اوتُوا الکتاب بِکُلِّ آیَاتٍ، دیے گئے کتاب ہر قسم کی نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَکَ، نہیں یہ پیروی کریں گے اپنے قبلے کی، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَہُمْ، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ، اور نہ ان میں سے کوئی پیروی کرنے والا ہے قِبْلَتَ بَعْضٍ، کسی دوسرے کے قبلے کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم، اِنَّکَ اذًا لَمِنَ الظَّالِمِینَ، تو بے شک آپ اس صورت میں یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ کا قبلہ بنایا جانا ان کی پسند کی خاطر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امید میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو ان پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ نماز ہی میں کعبے کی طرف پھر جائیں، تو مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف قبلہ رخ کر لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی رضا منظور ہے، اور آپ ہی کی خاطر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تھا، ان کی خوشی کی خاطر۔ تو اب نماز میں رو بقبلہ ہونا فرض ہے، یعنی نماز وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان کے علم میں آیا کہ آپ نماز میں ہی اس طرف ہو جائیں، تو آپ نے نماز میں ہی رخ چینج کر لیا خانہ کعبے کی طرف۔ تو اس سے یہ ثابت ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رو بقبلہ ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ بیت المقدس کے کعبے کی طرف پھیریں گے، اور ان کے انبیاء نے بشارتوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نشان بتایا تھا کہ آپ بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے۔ اس آیت سے مراد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توریت جب نازل ہوئی تھی، تو وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جب بتائے گئے تھے نا، تو اس میں یہ تھا کہ آپ دونوں کعبوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ آپ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی بتائی گئی تھی۔ تو اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ تو وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، کیونکہ نشانی اس کو نافع ہو سکتی ہے، تو یہ حسد سے انکار کرتے ہیں، یعنی اس سے انہیں کیا نفع ہوگا کہ وہ اس کا بھی پیروی نہ کریں گے۔ نہ تم اب فرمائے گا کہ وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، یعنی یہ قبلہ منسوخ نہ ہوگا۔ اب اہل کتاب کو یہ اطمینان نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ ان میں سے کسی قبلے کی طرف رخ کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں، یعنی ہر ایک کا قبلہ جدا ہے۔ یہود تو بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے تھے، اور نصاری جو ہے وہ بیت المقدس کے اس مکان شرکی کو جہاں حضرت مسیح واقع ہوئے تو اس کو قبلہ بناتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ ان دونوں کے ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں، تو تم بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو۔ وَإِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پہ چلا، اس کے بعد تجھے علم ہو چکا تو ضرور ستمگار ہوگا، یعنی علم یہود و نصارہ۔ الَّذِينَ آیت نمبر 145، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب وہ اسے پہچانتے ہیں، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹے کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، البتہ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس تم ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ یعنی اس میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس نبی کو مطلب کہ تمام سابقہ کتابوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور بیان کیے گئے ہیں صاف، کہ جن سے علماء جو ہیں اہل کتاب کو حضور کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک باقی نہیں رہ سکتا۔ وہ حضور کے ان کو یقین رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو احبار یہود میں سے عبداللہ بن سلاف مشرف باسلام ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ آیا یعرفونہ میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کی کیا شان ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اے عمر، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے اشتباہ یعنی شک کے بغیر پہچان لیا، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے زیادہ اکمل ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کی طرف کہ اس کے بھیجے رسول ہیں اور ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائے ہیں، تو بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو؟ عورتوں کا حال ایسا کتنی کسی طرح معلوم ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا سر چوم لیا۔ اس سے معلوم ہوا، یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو ہیں وہ بیان کیے گئے تھے بیان کیے گئے تھے توریت میں۔ تو جب عبداللہ بن سلام جو تھے انہوں نے جب انہیں دیکھا تو شک کے بغیر انہیں پہچان لیا۔ تو اس پاس بس نے فرمایا کہ کیسے پہچان لیا؟ انہوں نے کہا میں نے ان کی خصوصیات پڑھی تھی توریت میں اور ان کو بغیر شک و شبہ کے پہچان لیا۔ تو پھر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور ان کے اوصاف ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائے ہیں۔ اب کہا کہ بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو؟ تو اس سے معلوم ہے کہ غیر محض شہوت میں دینی محبت سے پیشانی چومنا جائز ہے۔ اب جب عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں نے توریت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پڑھی تھیں اور میں نے شک کے بغیر جب انہیں دیکھا تو میں نے انہیں پہچان لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوشی سے ان کے ماتھے کو چوم لیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ غیر محض شہوت یعنی کسی خواہش کے بغیر دینی محبت میں پیشانی چومنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں، یعنی توریت و انجیل میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھی نا، تو حسد کے مارے ان کو چھپایا تھا، تو حق کا چھپانا گناہ ہے۔ اے سننے والے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو خبردار تو شک نہ کرنا کہ روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حق والے تیرے رب کی طرف سے یہ حق ہے، تو خبردار تم اس میں شک نہ کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 147 پہ ہم اختتام کر رہے ہیں، کل سے انشاءاللہ رکوع نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔